اب آپ صبح کے وقت اٹھ گئے، صبح کے وقت اٹھ کر آپ نے دعا پڑھی، زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز فجر ادا کریں۔ تو اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز فجر ادا کرنا ہے، کیونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی نماز فجر کا وقت چلا جاتا ہے، تو اس کو ود ان ٹائم ود ان لمٹس ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز جو ہے یہ عمل کی پہلی بنیاد ہے۔ اس وقت آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا اپنے نفس کے بندے ہیں۔ جو نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اٹھ کے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ کیا، تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے، اور جس نے ان نماز کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا، تو اللہ کا اس عہد نہیں، وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے۔ لہٰذا نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں سے بندوں کا حال پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں، 2 فرشتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی 24 آور کی نہیں ہوتی، ان کی ڈیوٹی 12 آور ہوتی ہے، اور یہ فجر اور اپنی ڈیوٹی تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت تک ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارا لکھ کر واپس لے جاتے ہیں، اور وہاں سے نیکسٹ فریش فرشتے آ جاتے ہیں جو اگلے وقت کے لیے، پوری رات کے لیے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور پھر وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں اور نئے فرشتے فجر کے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ جب یہ واپس جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی ڈیلی رپورٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بہت بہترین جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست ہوئی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر نماز درست نہیں تو سارے اعمال میں بگاڑ آ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی۔ اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خوب کار بند رہیے۔ ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی عبادت صحیح طور پر کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نماز سے انسان کے گھر میں برکت آتی ہے، اس لیے خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے۔ فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ فجر کی سنتیں بہتر کس سے؟ پوری دنیا سے۔ اگر آپ کو پوری دنیا میں مل جائے تو بھی وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ 2 رکعت نماز سنت ادا کریں، اور اگر سنت کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر فرض کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، فجر کے وقت سنت ہے، فجر کے وقت سونا درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جو رات سے لے کر صبح تک سوتا رہا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔ شیطان بھی ہم نے نہیں دیکھا اور اس کا پیشاب بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بات درست، کیونکہ آپ صادق اور امین تھے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر خوب نحوست طاری ہوگی، اسی لیے آپ لیٹ اٹھتے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آپ کی طبیعت سارا دن بوجھل رہتی ہے۔ پھر آپ کی کوشش یہ ہو کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ خشوع نماز میں رونا دھونا
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز میں بہت روتے ہیں لہٰذا ان کی نماز زیادہ خشوع والی ہے. ایسا نہیں. رونا خشوع نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا، اس کو خشوع کہتے ہیں. اگر ہو سکے تو یہ ڈور کھول دیں کہ تھوڑا سٹفی ہو رہا ہے تاکہ فریش ایئر اندر آتی رہے. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا. یعنی نماز میں ہمیں ہلنا نہیں چاہیے، دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے، ایسے بھی جھوم جھوم کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نماز میں سٹل بالکل ساکت کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پرندہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بیٹھا رہے کہ یہ شخص شاید یہ کوئی پول ہے یا کچھ اور ہے. اور اس بات کا خیال رکھنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اس سے خشوع آتا ہے. بہت سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں نماز کیسے جائیں. بس یہ سوچ لیں نماز پڑھنے سے پہلے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں. پھر اپنے رب سے سرگوشیاں کریں، چپ کے باتیں کریں، یعنی نماز کے الفاظ ادا کریں. خشوع کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم. خشوع نماز کی روح ہے. اور کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.